السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیر عارف اور آج ہم جو میرپور ذات کشمیر ناظرین ابھی ہم موجود ہیں ادھر سابق ڈسٹرکٹ بار میرپور ایسوسیشن کے صدر کامران طارق صاحب کے چیمبر میں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. کامران صاحب، ابھی دیکھا جائے چند روز قبل عدم اعتماد کا وہ اسمبلی میں پیش کی گئی اور 9 منتخب وزیر اعظم فیصل مختار راٹھور جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بتائیں، یہ جو عرصہ ہے ابھی 5 سال کا اسمبلی کا عرصہ تھا، اس میں دیکھا جائے تو 4 وزیر اعظم تو آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تنویر الیاس صاحب تھے، عبدالقیوم نیازی صاحب تھے، انوار الحق صاحب تھے، ابھی یہ فیصل مختار راٹھور. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیریڈ میں 4 وزیر اعظم کا آنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے میں آپ کے چینل کی وساطت سے جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو جو ہے دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بڑی ینگ ایج پہ ان کو یہ وزارت عظمیٰ کا منصب جو ہے وہ بیسٹو ہوا ملا ہے. ان کے فادر جو تھے جناب ممتاز راٹھور صاحب، وہ بڑے ایک ریاست کی بڑی شخصیت تھے اور بڑے انسان تھے. ہم نے ان کے ساتھ تو کچھ عرصہ کام کرنے کا اتفاق ہوا. ہمارا الائنس تھا، لبریشن لیگ میں اس وقت میں تھا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس تھا. تو ہماری جوائنٹ ایک کولیشن گورنمنٹ بنی تھی جو 90s کا الیکشن ہوا تھا، جس میں ممتاز راٹھور صاحب پرائم منسٹر منتخب ہوئے اور انہوں نے میرپور کا دورہ کیا. تو اس وقت ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے کا کچھ جلسے جلوسوں میں موقع ملا، ان کو سننے کا بھی، قریب سے دیکھنے کا بھی. تو بڑے شفیق انسان تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ جو ہے یہ سارے سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو بڑے انہوں نے پیار محبت سے نا ہمیں اور خندق پیشانی سے پیش آئے. تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب ظاہر ہے بڑے خانوادے کے اور بڑے باپ کے بیٹے ہیں، تو ہماری بھی یہ توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے ایکشن کمیٹی کے ساتھ اور کنٹینیوس ہماری بھی جو بار ایسوسیشن کی تحریک چلی، اس میں کنٹینیوس جو ڈائلاگ ایک چلا گورنمنٹ کی طرف سے، زیادہ ڈائلاگ کا جو ہے وہ انہوں نے یہ کرتے رہے، رول ادا کیا. تو اس لیے بڑے باصلاحیت بھی ہیں. تو میں دل کی تھا گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. سیکنڈ جو بات آپ نے پوچھی نا کہ 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے یا 5، دیکھیں ریاست جموں کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پھر جمہوریت کی ایک مضبوطی کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں پہ جب ایک ریکوائرڈ نمبر کسی پرائم منسٹر کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ پھر اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے جب آپ میجورٹی اگر مطلب لاسٹ ہو جاتی ہے آپ کی، تو آپ پھر آپ کو اقتدار چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو آپ اس نقطہ نظر سے دیکھیں اور نقطہ نظر سے لیں کہ اس نے جمہوریت کو آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر مزید مضبوط کیا، ڈریل نہیں کیا. مثلا پرائم منسٹر انوار الحق صاحب جو ہے پریشر ان پہ بڑا تھا، تو اسمبلی توڑ دیتے تو ایک نئی میس کریٹ ہو جاتی ہے، ایک نیا یعنی باغم دوڑ شروع ہو جاتی ہے. اچھا ہے اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور 5-6 مہینے میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ نئی حکومت کتنا پرفارم کرتی ہے. کچھ چیزیں آتے ساتھ انہوں نے بہتر کی ہیں، جس میں سمجھتا ہوں پولیس کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھائی ہے انہوں نے. یہ اچھا اقدام ہے ان کا. ڈپارٹمنٹس کو مرجر کیا، یہ بھی اچھا اقدام ہے. سیکٹریز کو انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ 20-21 سے زیادہ سیکٹری شپس جو ہیں وہ نہیں ہوں گی ڈپارٹمنٹس کو. جو ڈپارٹمنٹس کے الگ الگ سیکٹریز تھے، ایک بجٹ ظاہر ہے اتنا بڑا ہیوج ریکوائرڈ ہے، اور ایکشن کمیٹی کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی، لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بہتر اقدام بھی ہے. تو ابھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے انہیں. ابھی 5-6 مہینے کے اندر تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا انقلاب تو اس طرح کا نہیں آ سکتا کہ آپ پورے سسٹم کو ریولیوشنائز کر دیں. جو نظام موجود ہے اسی کے اندر آپ نے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہے. تو ہوپ فار دی بیسٹ. میرے نقطہ نظر سے تو یہی، میں اس نقطہ نظر سے میں اس سارے جو ہے نا ایونٹ کو دیکھ رہا ہوں. اچھا، یہ جو چودھری انوار الحق صاحب ہیں، انہوں نے جب بھی تقریر کی اپنے دور میں، تو ان کا ایک یہ جملہ لازمی آتا تھا کہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ 27 ممبران اسمبلی چائے کے کپ پہ دعوت دے اور عدم اعتماد لے آئے، اسمبلی میں پیش بھی نہ کرے، میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. ایٹ اینڈ انہوں نے اپنے اس بیان پر عمل نہیں کیا، مخالفت کر کے، اور وہ ڈٹے رہے اور آخر تک انہوں نے اس کا سامنا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں، کیا وہ وزیر اعظم آگے رہنا چاہ رہے تھے یا انہوں نے اسمبلی کو بچانے کے لیے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے؟ بات یہ بڑا آپ نے ٹکلش اور بڑا مشکل سا کوشچن پوچھا ہے اور اچھا کوشچن پوچھا ہے، بڑا ویری ریلیونٹ اور پرٹیننٹ کوشچن ہے. میرے نقطہ نظر سے دیکھیں، اقتدار 100 سال کا بھی ہونا تب بھی کم ہے. اور آپ کو پتہ ہے اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ آخر دم تک اس کو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. بالکل. اب جب سے میری عمر ہو گئی ہے، میں اسٹیج پہ پہنچ گیا ہوں، بالکل ہمارا آخری ڈیکیڈ شروع ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے بڑے بڑے ٹال کلیمز کیے، اور سیاستدانوں کی یہ ایک آپ سمجھیں صرف آزاد کشمیر نہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جو پولیٹیشینز ہیں نا، ان کی ایک ہیبٹ ہے. وہ کہتے ہیں سیکنڈ ڈیولپڈ ہیبٹ از اے سیکنڈ نیچر. یہ ان کی نیچر میں شامل ہے کہ وہ ایسی کلیمز کر دیتے ہیں
کہ جو ریالٹی بیسڈ نہیں ہوتے. تو انہوں نے بھی کسی خاص موڈ میں، انہوں نے کوئی خوشی کے موڈ میں یا کس موڈ میں انہوں نے یہ بات کہہ دی، کوئی حرف آخر تو نہیں تھی. تو انہوں نے بات کہا جی کہ 27 ممبر کریں. تو میں سمجھتا ہوں اگر نہیں اس اپنی بات کو اس پہ مٹیریلائز کر سکے، 2-4 دن اقتدار زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا، تو کوئی نہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی کنٹروورسی نہیں ہے یا اتنا بڑا کنٹروورشل ایشو نہیں ہے کہ جس پہ جموں کشمیر کی ریاست کی فیٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرے. تو یہ سیاستدانوں کے معاملات یہ چلتے رہتے ہیں، کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بھی کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر انوار صاحب نے بھی کوشش کی، پرفارم کیا. دیکھیں ایک بات تو سمجھنے کے لائق ہے کہ انوار صاحب کے دور میں جو معاہدہ بجلی کا ہوا ہے، جو سارا پریشر بنا، ہماری بھی بار ایسوسیشن کی تحریک چلی، پھر بعد میں یہ چنگاری ہم نے بڑکائی اور شعلہ جوالا بنی اور شعلہ بنی، اور پھر ایکشن کمیٹی نے اس پہ زیادہ پیرا دیا، زور دیا، اور پھر معاہدہ ہوا 3 روپے. یہ انہی کے دور میں ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے. ایکشن کمیٹیز کو بھی دیتے ہیں ہم. میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی جدوجہد ہے. شوکت نواز میر صاحب، باقی سارے دوست جو ساتھی ہیں، یہ ان کی جدوجہد ہے، ان کا ثمر ہے. میرپور کی بھی کنٹریبیوشن ہے. آپ بالکل میرپور کے اندر لوگوں کے شعور کو اگنور کر دیں کہ نہیں میرپور کے لوگوں نے یہ کیا وہ کیا، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہوگی. اصل ایشو بجلی کا ہمیشہ میرپور ڈویژن کا رہا ہے، اور بجلی بھی آپ کو پتہ ہے یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے میرپور سے. تو میرپور سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے تو پھر میرپور کے لوگوں کا حق بھی، اور آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کی کوئی یعنی چیز پیدا ہو رہی ہے اس جگہ کے لوگوں کا بنیادی حق ہے. کوئی چیز یعنی بائی پروڈکٹ بن رہی ہے، کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، کوئی نیچرل چیز ہے، نیچرل ریسورس ہے، تو اس پہ ان لوگوں کا، لوکل لوگوں کا پہلے پرائر حق ہے. یہ آئین آپ کو جو ہے رائٹ دیتا ہے. آئین پاکستان بھی، ہمارے آئین کے اندر بھی ایسی میں سمجھتا ہوں کوئی اشارے ملتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی، میرا خیال ہے اس کو لائٹر موڈ ملے. اچھا، میں بھی چند روز قبل یہ ظفر مغل صاحب کے ساتھ بھی پروگرام کر رہا تھا، جو یہاں پہ عدالت نیوز میں سینئر تجزیہ نگار بھی، ان کے ساتھ میں پروگرام کر رہا تھا. تو ان کا کہنا تھا کہ جو انوار حکومت ہے یہ مطلب ناکام رہی، انہوں نے ایسے کچھ اقدامات نہیں اٹھائے یہ وہ. تو میں نے کچھ شہریوں سے بات چیت کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انوار الحق صاحب نے اپنے دور میں، ان کے دور میں بجلی بھی سستی ہوئی، آٹے پہ سبسڈی بھی آئی، رٹھوار یام پل پہ دوبارہ کام بھی شروع ہوا. تو آپ کس نظر سے ان کی حکومت کو آپ دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندی کا اپنا ایک رائٹ ہے، حق ہے. ہم عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں سچ بھی بولنا چاہیے. آپ آل دا ٹائم ہر چیز پہ گرمبل کریں گے، کمپلینٹ کریں گے ہر چیز پہ، تو یہ ساری چیزیں نا، یہ سسٹم بھی کرمبل ہو جائے گا. آپ ہر وقت نیگیٹو نہیں ہو سکتے، ہر وقت نہ نیگیٹو ہونا چاہیے. ظفر مغل صاحب ہمارے بڑے کونا مشق صافی ہیں، پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، بانیوں میں سمجھیں شمار ہوتے ہیں، اور ہم ان سے سیکھتے ہیں. ان کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنا ایک پرسیپشن ہے. میرے پرسیپشن میں ان کی مطلب بات کو نہ، میں تو نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی کس حساب سے بات کی ہے یا وہ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. میرا اپنا ایک ویو ہے. وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انوار صاحب کے دور میں یہ پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں. یہ پازیٹیو، یہ کریڈٹ دینا چاہیے ان کو، یہ کہ انہوں نے، ہی از اے گڈ ڈبیٹر اور ایز ویل ایز اے گڈ لسنر. تو جو گڈ لسنر ہے وہ گڈ ڈبیٹر بھی ہوگا، اور جو گڈ ڈبیٹر ہے عمومی طور پہ ضروری نہیں ہے کہ گڈ لسنر بھی ہو. لیکن اگر آپ گڈ ڈبیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو گڈ لسنر بھی ہونا چاہیے. تو ان کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے انوار صاحب کے اندر. ان کے دور میں یہ کام تو ہوئے ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا نا، آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ظاہر ڈبیٹ ایکشن کمیٹی سے بھی کی، ہم سے بھی کی، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی آن بورڈ لیا. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی بڑے اچھا رول پازیٹیو پلے کیا. پاکستان گورنمنٹ نے، میں سمجھتا ہوں بڑے بھائی کا سچی بات ہے کہ کردار ادا کیا. گورنمنٹ پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب ہیں اور آرمی چیف جو ہیں، پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ایم آئی نے بڑا پارٹ پلے پازیٹیو کیا، آئی ایس آئی نے کیا، تب جا کے یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوئی نا. تو 3 روپے کا ثمرہ ہم سارے جو ہیں وہ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ حق بھی ہے، بالکل یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، اور میرپور کے لوگوں کا بالخصوص حق ہے کہ میرپور کے لوگوں نے 2 دفعہ قربانی دی. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے. ظفر بھائی کی یہ بات اپنی جگہ پہ ان کی ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. کچھ نہ کچھ دیکھیں نا، جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتا ہے. جیسے مثلا مجھے 2 دفعہ اتفاق ہوا ہے صدر بار بننے کا، تو میں اب یہ کہوں جی کہ جتنے صدور مجھ سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں، یہ غلط ہوگا. ہر صدر جو پریزیڈنٹ بار بنتا ہے اس نے بھی کچھ نہ کچھ پرفارم کیا ہوتا ہے. مجھے بھی اللہ نے جو موقع دیا اپنی بساط کے مطابق میں نے بھی کوشش کی. تو باقی جتنا انسان کی بساط ہے، انسان کے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ٹانگ کھڑی کریں.
تو جب اس بندے نے ٹانگ کھڑی کی تو انہوں نے کہا دوسری ٹانگ کھڑی کریں. تو اس نے کہا میں گر جاؤں گا. انہوں نے کہا بس اتنا ہی اختیار ہے. تو ایک ٹانگ کھڑی کرنے کا ہمارے پاس اختیار ہے, وہ ہم نے کھڑی کر دی. تو اب وہ اس کے مطابق جتنا اختیار انسان کا وہ کرتا ہی ہے انشاءاللہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. اچھا, یہ جو بھی جو وزیر اعظم آئے ہیں جو فیصل مختار راٹھور, ان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ابھی صرف الیکشن آنے میں, آزاد کشمیر کے الیکشن آنے میں کم سے کم 6 سے 8 ماہ رہ گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ان 6 ماہ میں کیا کارکردگی ادا کریں گے؟ کیونکہ میں جب ظفر مغل صاحب کے ساتھ پروگرام کہا تھا تو انہوں نے بیچ میں یہ بات بھی کی تھی کہ ان کے والد صاحب کے دور میں آزاد کشمیر پور میں ہاسکر پارک بنے, آزاد کشمیر میں میڈیکل کالجز آئے, تو ان کی حکومت کو بھی یہ فیصل مختار راٹھور صاحب ہیں, ان کو آپ کس نظر دیکھتے ہو؟ یہ کیا آگے الیکشن کے بعد بھی کیا انہی کی حکومت آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پراسپیکٹ تو بہت اچھا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں اس میں لطیف اکبر صاحب اس کے پیپلز پارٹی کے بڑے مطلب پرانے لیڈرز میں, چودھری یاسین صاحب پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بڑا عوامی بندے ہیں اور ہمہ وقت ان کا عوام سے رابطہ ہے. چودھری مجید صاحب پرائم منسٹر صاحب, ان کے دور میں دیکھیں یہاں پہ کتنے اقدامات ہوئے. ممتاز راٹھور صاحب جو تھے بڑے لیڈر تھے ریاست کے, وہ بانیوں میں شمار ہوتے. تو پیپلز پارٹی کے بارے میں لوگوں کی ایک رائے یہ ہے کہ لوگوں کی پارٹی ہے, اور یہ ایک نا لیفٹ کی پارٹی ہے, سوشلسٹ نظام کی حامی ہے, پروگریسو پارٹی ہے, اور یہ لوگوں کی غریبوں کی بات کرتی ہے. یہ ایک پرسیپشن تو موجود ہے. تو فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں آزاد کشمیر میں, تو اس بات کا امکان موجود ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے کولیشن گورنمنٹ ہے تھی پچھلی, تو پاکستان میں بھی کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے. تو آزاد کشمیر میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا الائنس ہو جاتا ہے تو پھر بڑے برائٹ چانسز ہیں کہ گورنمنٹ کولیشن کی بنے. اگر نہیں بھی ہوتا الائنس تو تب بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ کافی ویل میجورٹی کے ساتھ نا پیپلز پارٹی یہاں پہ الیکشن جیتے گی. لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کافی پازیٹیو رائے ہے پیپلز پارٹی. لیکن یہ تو ایک پہلو یہ بھی ہے, یہ اوور آل جو ہے نا. لیکن جو ایکشن کمیٹیز نے جس سے لوگوں کو منظم کیا ہے نا, یہ بھی فیکٹر آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اب یہ آنے والے الیکشنوں میں بیسیکلی صحیح پتہ چلے گا کہ لوگوں کا پارٹیز کی طرف رجحان کتنا ہے اور ایکشن کمیٹی کی طرف رجحان کتنا ہے. ایکشن کمیٹی جب تک اپنے امیدوار میدان میں نہیں اتارتی الیکشن میں, تو آپ کو حتمی طور پہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ایکشن کمیٹی کتنی پاپولر ہے اور کتنی جو ہے وہ یعنی اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی ہے لوگوں کے اندر موجود ہے. الیکشن جو ہے نا یہ ڈٹرمن کریں گے ہیں جی. تو یہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی الیکشن سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کتنی ہے. اچھا, آخر میں آپ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا, ایک جو اور بات آپ نے پوچھی تھی, 6 مہینے بہت ہوتے ہیں فیصل مختار راٹھور صاحب کی اگر انرجیٹک بننے ہیں, 6 مہینے میں کام کرتے ہیں تو بہت سارا کام ان کا منظر عام پہ آئے گا. تو میں کہتا ہوں ہمارے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں آزاد جموں کشمیر کے, قربانی دینے والے لوگ ہیں, محبت کرنے والے, پیار کرنے والے لوگ ہیں, مہمان نواز ہیں, جان چھڑکنے والے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اچھا ہی یعنی جوائنٹلی اور ایک کلیکٹیو ول جو ہے نا وہ لوگوں کی ٹھیک ہی ہوتی ہے. لوگ جو بھی فیصلہ کلیکٹیو ول کی بنیاد پہ کرتے ہیں عمومی طور پہ وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو پیغام یہی ہے, آنے والے الیکشن کی تیاری کریں بھرپور طریقے سے, اپنے مسائل کو اجاگر کریں اور ان کو حل کروانے کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو بہتر ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو انہیں کو منتخب کریں. جی ناظرین, جیسے اس وقت ہم ادھر میرپور کامران طارق صاحب کے چیمبر میں موجود ہیں, ان سے ہم نے بات کی. ابھی سابق وزیر اعظم چودھری نواب الحق کے ان کے دور حکومت کے حوالے سے بات کی, نئے جو وزیر اعظم ہے فیصل مختار راٹھور ان کے حوالے سے بھی بات کی. بھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ, گڈ بائے.